السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، دو سوالات ہیں۔ بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا اور بچے سبق یاد کر لیں تو سبق یاد رکھ نہیں پاتے، یعنی یہ دو بڑے اور اہم مسئلے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو بھی درپیش رہتے ہیں، اور اسی طرح سے ان دو ایشوز کی وجہ سے والدین اور اساتذہ بھی اکثر پریشان رہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو سبق یاد کرنے میں مشکلات ہیں، اور اگر وہ سبق یاد کر لیتے ہیں تو پھر سبق کو یاد رکھ نہیں پاتے، یعنی سبق کو میمورائز کرنا بھی ان کے لیے مسئلہ ہے، اور سبق کو ریٹین رکھنا، سبق کو یاد کرنا، یاد رکھنا بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو آج ہم ان دونوں مسائل پر بات کریں گے کہ بچوں کے لیے سبق یاد کرنا مشکل کیوں ہے، اور پھر جب وہ یاد کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے یاد رکھنا مشکل کیوں ہوتا ہے، اور اس میں ہم کیسے آسانی کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ یادداشت، یہ چیزوں کو یاد کرنا اور یاد رکھنا بہرحال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کے خاص فضل و کرم سے یہ کسی انسان کو یہ وصف بہت زیادہ عطا ہوتا ہے، اور کسی کو یہ کم بھی عطا ہو سکتا ہے، اور یہ وہ عظیم وصف ہے، یہ اچھی یادداشت کا ہونا، چیزوں کو یاد کر لینا اور یاد رکھنا، یہ وہ عظیم وصف ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ لوگوں کو، اپنے خاص لوگوں کو، سلیکٹڈ اپنے بندوں کو وہ یہ بہت زیادہ عطا کرتا ہے، اور اس وصف کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے آج تک اور ہمیشہ کے لیے اپنا جو اصلی علم ہے، قرآن اور حدیث کا جو علم ہے، اس کو باقی رکھنے کا بھی ذریعہ ان لوگوں کے اس عظیم وصف کو بنایا ہے۔ اور دوسرا اصول یہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ عظیم وصف، یہ نعمت اور یہ فضل و کرم ہر انسان پر بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات نے برابر نشاور نہیں فرمایا، لہذا ہر بچے سے یہ برابری کی توقع کرنا، اور ہر بچے اور بچی سے یہ امید رکھنا اور مطالبہ کرنا کہ تمام اسٹوڈنٹس، تمام بچے ایک جیسا سبق یاد کریں گے، ایک جتنے وقت میں یاد کریں گے، یہ مطالبہ کرنا، یہ توقع رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی اس صلاحیت کے بارے میں یہ جانچنا اور یہ معلوم کرنا کہ بچے کو کس حد تک یہ وصف اور یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس بارے میں بہرحال والدین اور اساتذہ کرام کو کوئی سرچ بھی کرنی چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو طبی ماہرین اور علماء کرام سے اس سلسلے میں رہنمائی بھی حاصل کرنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ بچوں کو سبق یاد کرنے اور سبق یاد رکھنے میں جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیے، ویسے بھی ہمیں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم نے کسی مسئلے کا حل دریافت کرنا ہو، ہم نے کسی ایشو کو ریزالو کرنا ہو، تو ہمیں سب سے پہلے اس کے حل کے راستے میں جو رکاوٹیں درپیش ہیں ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے، اور ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے۔ اور بچوں کی تربیت کے معاملے میں تو یہ اصول از بس ضروری ہے کہ ہم بچوں کو جو بھی کام کہیں، ہم بچوں سے جو بھی توقع کریں، اور ہم بچوں کی جو بھی ذمہ داری لگائیں، تو ہم اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوں، بچوں کے لیے جو مشکلات ہیں، ہم پہلے ان کو ہم ہٹانے کی اور ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کریں۔ لیکن عام طور پر ہمارا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارا صرف ایک ہی اصول ہے عام طور پہ کہ ہم اپنے بچوں کو یہی بات کہتے ہیں کہ بھی بس میں نے کہہ دیا نا، اب تم نے یہ یاد کرنا ہے، کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے لہٰذا اب تم نے یہ کام کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ ٹیچر نے تمہیں کہہ دیا ہے، یہ سر نے تمہاری ذمہ داری لگا دی ہے، اب تم نے یہ کام کرنا ہی ہے۔ اور بچوں کو اس کام کے کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں، جن مشکلات کا سامنا ہے، اس پر ہم بالکل غور نہیں کرتے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ بچہ کن مشکلات سے دوچار ہے اور بچہ کن نفسیاتی مسائل کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ تو بہرحال جی، یادداشت بہتر نہ ہونے یا چیزوں کو یاد کرنے میں اور اسی طرح سے یاد رکھنے میں جو مشکلات بچوں کو پیش آتی ہیں، اسٹوڈنٹس کو پیش آتی ہیں، ان میں سب سے پہلی مشکل جس کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے ذہنی آمادگی کا نہ ہونا۔ سبق کو میمورائز کرنے اور اسی طرح سے اس میموری کو ریٹین رکھنے کے لیے یہ از بس ضروری ہے کہ بچہ یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سبق کو یاد کرنے اور ان فیکٹس اینڈ فگرز کو اور اس لیسن کو، ان کانسیپٹس کو یاد کرنے اور سیکھنے پر ذہنی طور پر آمادہ ہو۔ وہ ذہنی آسودگی اور ذہنی آمادگی کی بھرپور کیفیت میں ہو، وہ صرف والدین یا اساتذہ کرام کے خوف کے ٹرانس میں آ کر اس چیز کو سیکھنے اور یاد کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو۔ اور بچوں کو اس ذہنی آسودگی اور ذہنی آمادگی کی کیفیت میں کیسے لایا جائے، اور یہ کیسے جانچا جائے کہ بچے اس وقت ذہنی آمادگی کی کس کیفیت میں ہیں، کیا وہ سبق یاد کر سکیں گے، یاد رکھ سکیں گے، کیا یہ وقت ان کے لیے بہترین ہے، اور ذہنی آمادگی کی ان کی اس وقت کیا کیفیت ہے، کیا سطح ہے۔ اس کے لیے بہرحال پھر میں یہ عرض کروں گا کہ والدین اور اساتذہ کرام کو بچوں کی موٹیویشن پر کچھ کام کرنا ہوگا، بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ذہنی طور پر ان کو آمادہ کرنے کے لیے کچھ ان کو سرچ کرنی ہوگی۔ اور دوسری بڑی رکاوٹ بچوں کے سبق یاد نہ کر سکنے میں اور یاد نہ رکھ سکنے میں بچوں کا ذہنی انتشار بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔
یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے سبق یاد کرنا بھی چاہتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ سبق یاد کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، بچہ سبق یاد کرنے کے لیے محنت بھی کر رہا ہے، وقت بھی دے رہا ہے، لیکن وہ ذہنی انتشار کا شکار ہے اور ذہنی یکسوئی سے وہ محروم ہے۔ دیکھیے اگر بچے کو ذہنی یکسوئی حاصل نہ ہو تو بچہ قرآن مجید بھی حفظ نہیں کر سکتا، وہ قرآن کا سبق بھی صحیح انداز سے اور صحیح طریقے سے یاد نہیں کر سکتا اور یاد نہیں رکھ سکتا۔ اگر بچہ موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرنے کا عادی ہے اور موبائل استعمال کرنے کی لت میں بہت زیادہ مبتلا ہے، یا کسی قسم کی اسکرین کا وہ عادی ہے اور اسکرین کو بہت زیادہ وقت دے رہا ہے، یا اسی طرح سے وہ جن حالات میں جس جگہ پر جس ماحول میں بیٹھ کر وہ سبق یاد کرنے اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر وہ حالات اور وہ ماحول اس کے موافق نہیں ہے، یا اسی طرح سے جس وقت میں وہ یاد کر رہا ہے تو وہ وقت اس کی اگر ذہنی یکسوئی میں رکاوٹ ہے تو بھی بچے سبق بہرحال اچھے طریقے سے یاد نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک بہت بڑی رکاوٹ بچوں کی نیند کا پورا نہ ہونا بھی ہے۔ بے خوابی، یاد رکھیے یہ جو بے خوابی ہے، نیند کا نہ پورا ہونا ہے، یہ تو بچوں کی یادداشت اور سبق یاد کرنے کی صلاحیت کے لیے زہر ہے۔ گناہوں اور معصیت کے کاموں میں مبتلا رہنے اور اس پر پشیمان نہ ہونا بھی بہرحال بچوں کی یادداشت پر بہت منفی اثرات مرتب کرتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی بچوں کو بہت زیادہ کانشیس کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں اور معصیت کے کاموں سے بچوں کو بچانا بہت ضروری ہے تاکہ ان کے ذہن پر اور یادداشت پر کسی قسم کے پچھتاوے کے اثرات جو ہے وہ مرتب نہ ہوں۔ اور اختتام کی طرف چلتے ہوئے ہم اب کچھ ایسی تجاویز بھی ڈسکس کریں گے جن سے ہم اپنے بچوں کی یادداشت اور سبق یاد کرنے کی صلاحیت کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا کرنے کا کام تو پھر وہی عرض کروں گا کہ جو رکاوٹیں ہیں بچوں کو سبق یاد کرنے میں اور سبق یاد رکھنے میں، ان رکاوٹوں کو سمجھنا اور ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ بچوں کو یاد کر کے لکھنے کی عادت ڈالی جائے، بچوں کو اس بات کا عادی بنایا جائے کلاس روم میں بھی اور اسی طرح سے گھر میں بھی، کہ بچے جس سبق کو یاد کرنا چاہیں، جس چیز کو میمورائز کرنا چاہیں اس کو یاد کر کے لکھیں، اور اگر مکمل نہ لکھ سکیں تو کم از کم کچھ مین پوائنٹس اس کے لکھنے کی عادت اور باقاعدہ ان کو رہنمائی فراہم کی جائے، اور مائنڈ میپنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بچوں کو دیا جائے اور بلکہ اس کی پریکٹس بھی کروائی جائے۔ اس سے بچوں میں رٹا لگانے کی اور روٹ لرننگ کی عادت میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ بچے کو شروع میں ہی اس خوف میں مبتلا نہ کریں کہ یہ سارا سبق تمہیں یاد کرنا پڑے گا، بلکہ بچوں کے ساتھ ڈسکشن کرنے میں، بچوں کو کویسچن آنسر کرنے کی آزادی دی جائے، ان کے ساتھ زیادہ ڈسکشن کی جائے اور ان کو سمجھنے پر آمادہ کیا جائے، ان کو سیکھنے پر زیادہ فوکس کیا جائے، تو اس سے بچے جو ہیں وہ دلچسپی کے ساتھ اس سبق کو یاد کریں گے۔ اور جب ڈسکشن ہوگی ٹیچر کے ساتھ، والدین کے ساتھ یا اپنے مینٹر ٹیوٹر کے ساتھ، اور جس ٹاپک کو جتنا زیادہ وہ ڈسکس کریں گے، ان کو سوال جواب کرنے کی آزادی ہوگی اور اس کے اوپر وہ تبادلہ خیال کریں گے، اتنا بہتر طریقے سے بچے اس سبق کو یاد کر سکیں گے اور اس کو یاد رکھ سکیں گے۔ بچوں کو اس سلسلے میں عام، معروف، مسنون دعائیں اور قرآنی اذکار بھی یاد کروانے چاہیے، لیکن اس سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ یہ آپ ذکر آپ اتنے 1000 دفعہ پڑھ لیں، یہ دعا آپ اتنے لاکھ دفعہ آپ پڑھ لیں، اور آپ یہ سورت جو ہے اس کو آپ اتنے 100 دفعہ مکمل کر لیں، اور رات کو سونے سے پہلے اتنے 100 دفعہ آپ یہ پڑھ لیں، صبح اٹھتے ہی آپ یہ اتنے 1000 دفعہ پڑھ لیں، تو بس اس کے بعد تو کبھی آپ کو کوئی چیز نہیں بھولے گی اور آپ کے لیے ہر چیز یاد کرنا بالکل آسان ہو جائے گا اور کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ محنت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور بچوں کو اس بات کے لیے اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ محنت بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اسی طرح سے رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعائیں جو ہیں یہ بچے، جتنا ہم اپنے بچوں کا اللہ سے تعلق، اپنے رب سے تعلق بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے، بچے اتنی زیادہ دفعہ اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ یقیناً دعائیں بھی کریں گے، اس کی مدد کو شامل حال کریں گے۔ تو بچوں کو ہم نے یہ دعائیں سکھانی بھی ہیں، ان کا عادی بھی بنانا ہے، لیکن ان دعاؤں کو مسلط نہیں کرنا، اور ہم نے یہ بہرحال بچوں کو یہ فارمولہ نہیں سکھانا کہ بس آپ یہ اتنی دفعہ کریں گے تو بس اس کے بعد تو آپ کو کوئی دعا نہیں بولے گی، کیونکہ بہرحال ہمیں قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی رہنمائی واضح انداز میں نہیں ملتی۔ یاد کرنے اور یاد رکھنے کے لیے جو وقت کا انتخاب ہے جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سو کر اٹھنے کے بعد کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے چیزوں کو یاد کرنے کا، یاد رکھنے کا،
اس لیے بچوں کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ صبح جلدی بیدار ہوں، اور بیدار ہونے کے بعد پھر وہ اس وقت جو یاد کریں گے وہ ان کو یاد ہو بھی جائے گا اور وہ تا دیر یاد رہے گا بھی۔ بچوں کو بار بار یہ بھی احساس مت دلائیں کہ تمہیں تو یاد کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تمہارا تو ذہن ہی بند ہے، تمہارا تو ذہن ہی بہت چھوٹا ہے، تمہیں تو چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی اور تمہیں تو کوئی چیز یاد ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو جو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، جتنا وہ یاد کر پاتے ہیں جتنے وقت میں، تو آپ اس پر اپریشیٹ زیادہ سے زیادہ کریں، بچوں کو ٹونٹ مت کریں، بچوں کو آپ تانے مت دیں، بچوں کو اس احساس میں مبتلا مت کریں کہ میری تو یادداشت ہی کسی کام کے نہیں ہے، مجھے تو کوئی چیز یاد ہی نہیں ہو سکتی۔ بچوں کو سبق بہترین انداز میں یاد کروانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بچے مناسب جسمانی ورزش کے بھی عادی بنیں، جسمانی ورزش بھی کیا کریں، اور اسی طرح سے سپورٹس اور گیمز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بچوں کی صحت کا اور ان کی مناسب خوراک کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ طبی ماہرین سے آپ کو چارٹ بنوانا چاہیے، اور اس فوڈ چارٹ کی مدد سے بچوں کو کس وقت میں ناشتے میں ان کے لیے کون سی چیزیں زیادہ بہتر ہیں، اور اسی طرح سے دوپہر کے کھانے میں، اسی طرح سے شام کے کھانے میں اوقات کیا ہونے چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ایک کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں تو بہرحال ہمیں بہت زیادہ وائزلی اور ہمیں عقل مندی سے ان ساری چیزوں پر بھی فوکس کرنا ہوگا۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا جی، والدین اور اساتذہ کرام ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو سبق یاد کرنے سے زیادہ بچوں کو سبق یاد کروانے پر ہمیں بھی کچھ محنت کرنا ہوگی۔ ہر وقت بچوں کو صرف یہ کہتے رہنا کہ آپ سبق یاد کریں، آپ سبق یاد کیوں نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اچھے اساتذہ کرام ہوتے ہیں، جو ٹرینڈ پیرنٹس ہیں، جنہوں نے پیرنٹنگ پہ کچھ تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے اس پر کچھ تربیت حاصل کی ہے، وہ یقیناً اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سبق یاد کروانے میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچوں کی دلچسپی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بچے اس کو پھر زیادہ بوجھ بھی محسوس نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنے کی اور ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔